ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ 13 مارچ 2025 یہ تاریخ بہت اہم ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ 13 مارچ 2025 کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جنتر منتر پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس احتجاج کو، اس دھرنا کو سپورٹ مل چکا ہے تمام ملی تنظیموں کا، آرگنائزیشن کا، جمعیت علماء ہند کا، آل انڈیا ملی کونسل کا، جماعت اسلامی ہند کا، IMCR کا اور دوسری آرگنائزیشن کا، یعنی تمام ملی رہنما ایک پلیٹ فارم پر آ کر جنتر منتر پر 13 مارچ کو اعلان کرنے والے ہیں کہ وہ وقف امینڈمنٹ بل کو کسی بھی حال میں ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں، ان کو منظور کرنے والے نہیں ہیں۔ وقف امینڈمنٹ بل مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت ہے، مذہب میں مداخلت ہے، اور مسلمانوں کی زمین کو ہڑپنے کی، مسلمانوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی سازش ہے، اس لیے اس بل کو منظور نہیں کیا جائے گا۔ پچھلے سال یعنی اگست 2024 میں ہی مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل کو انٹروڈیوس کرایا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، ہنگامہ کیا، اس بل کو ماننے سے، اس قانون کو روکنے کی لگاتار کوشش کی۔ اس کے بعد حکومت نے اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیج دیا۔ 5-6 مہینے تک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے اپنی میٹنگ کی، مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بات رکھنے کا موقع دیا، دوسری تنظیموں کے ساتھ بات چیت کی، اور اس کے بعد اس کمیٹی نے پارلیمنٹ میں اسی سال یعنی 13 فروری 2025 کو اپنی رپورٹ پیش کر دیا۔ لیکن جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو کچھ بھی اہم تبدیلی نہیں کی گئی، کچھ بھی چینج نہیں کیا گیا، جیسا پہلے یہ بل تھا ویسا اب بھی ہے۔ مسلمانوں کا جو اعتراض تھا، مسلم تنظیموں کی جو مانگ تھی، اس کو JPC نے سیدھے نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد لگاتار دباؤ تھا مسلم پرسنل لاء بورڈ پر کہ وہ کھل کر آئے، اس بل کا ویرودھ کرے، اور آخرکار آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 13 مارچ کو دلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پریس ریلیز جاری کر کے اعلان کیا تھا اور کہا تھا 10 مارچ کو دلی کے جنتر منتر پر ان کا دھرنا دیا جائے گا، لیکن 10 مارچ کی پرمیشن نہیں مل سکی، پرشاسن نے اس میں کچھ پیچ پھنسایا۔ اس کے بعد اب 13 مارچ کی پرمیشن مل گئی ہے، لیکن اب تک یہی خبر تھی کہ جو احتجاج ہے، یہ دھرنا ہے، صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ہے۔ لیکن اب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ اپنے لیٹر ہیڈ پر جاری کیا ہے، جس میں ملک کے تمام اہم رہنماؤں کا نام ہے، تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داروں کا نام ہے، اور یہ صاف ہے کہ جو پروٹیسٹ ہونے والا ہے، اس کو تمام ملی رہنماؤں کی، تمام ملی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں کے علاوہ مولانا سید ارشد مدنی جو جمعیت علماء ہند کے گروپ کے صدر ہیں، ان کی حمایت اس احتجاج کو حاصل ہے۔ مولانا محمود اسد مدنی کی بھی حمایت حاصل ہے جو دوسرے گروپ کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں مولانا اصغر امام مہدی سلفی، ان کی بھی حمایت اس احتجاج کو حاصل ہے۔ اسی طرح سید سعادت اللہ حسینی صاحب جماعت اسلامی ہند کے امیر ہیں، ان کی حمایت اس احتجاج کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو اور دوسرے رہنما ہیں، دوسری تنظیمیں ہیں، ان کی حمایت حاصل ہے، جیسے آل انڈیا ملی کونسل اور اس کے سیکریٹری جنرل ہے ڈاکٹر محمد منظور عالم، ان کی حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح IMCR یعنی انڈین مسلم فار سول رائٹس ہے، اس کے چیئرمین ہیں محمد ادیب صاحب، ان کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ذمہ داران ہیں، ان سبوں کی حمایت اس احتجاج کو حاصل ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمام ذمہ داروں نے، رہنماؤں نے باضابطہ ویڈیو جاری کر کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 13 مارچ کو جنتر منتر پر آئیں، اس احتجاج کا حصہ بنے۔ مولانا سید ارشد مدنی نے ویڈیو جاری کی ہے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر ہیں، مشہور سیاستداں اور راجیہ سبھا کے سابق MP ہیں، انہوں نے بھی ایک ویڈیو جاری کر کے اپیل کی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ہیں، ان کی ویڈیو پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے بھی ایک ویڈیو جاری کر کے اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ذمہ دارانوں نے اپیل کی ہے کہ سب لوگ یعنی مسلمان اس احتجاج کو سپورٹ کریں، وہاں آئے۔ مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اردو اخبارات کو، اور اس میں بھی یہی اپیل کی گئی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو احتجاج ہو رہا ہے 13 مارچ کو، اس کو تمام مسلمانوں کا سپورٹ ملنا چاہیے، سب لوگوں کو اس میں آنا چاہیے۔ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تمام لوگوں کو دعوت دی ہے، سول سوسائٹی کے نمائندے بھی وہاں پہنچنے والے ہیں۔ ادھر کانگریس نے بھی ایک میٹنگ کی ہے، کانگریس نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو بلایا ہے، اور کانگریس نے بھی صاف اعلان کیا ہے کہ اس
بل کو پاس ہونے سے ہر حال میں روکا جائے گا۔ جے رام رمیش کا ایک بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو کا اصلی چہرہ بھی بے نقاب ہو جائے گا کہ لوگ کتنے سیکولر ہیں اور کس طرح اس بل کو پاس ہونے میں انہوں نے مدد کی، کیونکہ یہ بات صاف ہے کہ جب تک چندرا بابو نائیڈو کی پارٹی ٹی ڈی پی اور نتیش کمار کی پارٹی جنتا دل یونائٹڈ کا سپورٹ نہیں ملے گا بی جے پی کو پارلیمنٹ میں یعنی لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں، اس وقت تک یہ بل کسی بھی حال میں پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ بی جے پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ بات فائنل کر لی ہے نتیش کمار سے بھی، چندرا بابو نائیڈو سے بھی، اور یہ بل ہر حال میں پاس ہو کر کے رہے گا۔ مسلمانوں کا صاف دباؤ ہے نتیش کمار پر، چندرا بابو نائیڈو پر کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ان کو ووٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، مسلمان ان کے ہاں نمائندے موجود ہیں، پھر کیسے اس بل کو پاس ہونے میں نتیش کمار کی پارٹی سپورٹ کر سکتی ہے یا چندرا بابو نائیڈو کی پارٹی سپورٹ کر سکتی ہے، دوسری پارٹیاں سپورٹ کر سکتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جنتر منتر کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر احتجاج کیا، جیسے وجے واڑہ میں احتجاج ہوا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، پٹنہ میں بھی احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اس کی خبر نہیں آ سکی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی کئی احتجاج کے واقعات ملتے ہیں۔ سال 2017 میں جب ٹرپل طلاق یعنی 3 طلاق کے خلاف قانون بنانے کی یا بل لانے کی کوشش کی تھی پارلیمنٹ نے، بی جے پی حکومت نے، وہ بل پاس ہو بھی گیا لیکن لگاتار اس کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ نے احتجاج کیا، اور ان دنوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو شعبہ خواتین تھا، اس شعبہ نے، اس ونگ نے سب سے زیادہ ایکٹیو رول نبھایا۔ دلی میں، جے پور میں، ممبئی میں، کولکاتہ میں، چنئی میں، ملک کے مختلف شہروں صوبوں میں بڑے بڑے احتجاج کیے گئے، اور اس احتجاج کی طاقت ایک طرح سے دیکھی گئی۔ برقع پوش خواتین نے بتایا کہ وہ پڑھی لکھی ہیں، ان کے اندر قابلیت ہے، اور وہ شریعت میں، مذہب اسلام میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں چاہتی، ان کو برداشت نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود مرکزی حکومت نے 3 طلاق کا بل پاس کر دیا۔ 3 طلاق جو ایک سول میٹر ہے اس کو کرمنل میٹر میں تبدیل کر دیا، اور یہ جو پورا قانون تھا سیدھے سیدھے شریعت کے خلاف، مذہب میں مداخلت، اور تمام مسلمانوں نے اس کی کھل کر مذمت کی، تنقید کی۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور بھی کئی ساری مہم چلائی، لیکن ایک مرتبہ پھر جنتر منتر پر یہ جو احتجاج ہے اس کو ایک بڑے احتجاج کا پیش خیمہ بتایا جا رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے کچھ ذمہ داروں سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ جنتر منتر سے ہم احتجاج کی شروعات کر رہے ہیں، اگر اس بل کو نہیں روکا گیا، اس کو پاس کر دیا گیا تو ملی قیادت تمام رہنما رمضان المبارک میں ہی باضابطہ دھرنا دیں گے، وہیں افطار ہوگا، وہیں سحری ہوگی۔ کچھ رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح 2020 میں پورے ملک میں سی اور این آر سی کے خلاف شاہین باغ بن گیا تھا، احتجاج ہو رہا تھا، اسی طرح کا احتجاج اب بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال جنتر منتر سے یہ آغاز ہے۔ جنتر منتر کی اپنی ایک تاریخ ہے، ملک کے کئی بڑے بڑے احتجاج ایسے تھے جن کی شروعات جنتر منتر سے ہوئی۔ جنتر منتر دلی میں ایک سڑک کا نام ہے، اس کے علاوہ ایک جگہ کا بھی نام ہے، وہ سڑک ہمیشہ احتجاج کی وجہ سے بند رہتی ہے، تو اسی سڑک پر عموماً احتجاج ہوتا ہے۔ ملک میں کہیں بھی احتجاج کرنے کی، دھرنا دینے کی پرمیشن ملے نہ ملے، جنتر منتر پر دھرنا دینے کی پرمیشن آسانی سے مل جاتی ہے، کیونکہ ملک میں جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، تو اس کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سے جو احتجاج شروع ہوتا ہے آگے چل کر کئی مرتبہ بہت بڑا احتجاج بن جاتا ہے۔ 2014 میں کانگریس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بی جے پی اقتدار میں آئی، تو جو احتجاج کانگریس کی حکومت کے خاتمہ کا سبب بنا وہ تھا انا ہزارے کا مومنٹ، اور انا ہزارے نے اپنے مومنٹ کا آغاز بھی اسی جنتر منتر سے کیا تھا، اور بھی کئی مومنٹ یہیں سے شروع ہوا۔ سی اے اور این آر سی کے خلاف جو ملک بھر میں آندولن ہوئے تھے، ان آندولنوں کی شروعات بھی، اس کا آغاز بھی جنتر منتر سے ہی ہوا تھا۔ پہلے اس طرح کا احتجاج جنتر منتر پر ہوا، پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، پھر شاہین باغ بنا، اور ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جو احتجاج ہے آندھی اور طوفان میں تبدیل ہو گیا، تو اس لیے اس احتجاج کو بھی بہت اہم مانا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ملک کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں، جو اہم ملی قائدین ہیں، وہ باضابطہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں، وہ دھرنا دے رہے ہیں، اور انہوں نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے اس احتجاج میں حصہ لینے کی، اس احتجاج میں شریک ہونے کی، تاکہ وقف امینڈمنٹ بل کو روکا جا سکے۔ مسلم رہنماؤں کا، مسلم دانشوروں کا، مسلم قیادت کا صاف کہنا ہے کہ
کہ وقف امینڈمنٹ بل نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد، اس بل کے قانون میں تبدیل ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی اوقاف کی جو زمین ہے اس پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ کسی بھی مسجد پر آسانی سے مندر ہونے کا دعویٰ کیا جائے گا، قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا، مدرسوں پر قبضہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس بل کو روکنا بے حد ضروری ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، اس حوالے سے بھی اسی دن بات چیت ہوگی۔ فی الحال مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہی اپیل کی ہے کہ ملک کے تمام مسلمانوں کو وہاں جمع ہونا ہے۔ دوسری طرف اس احتجاج کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ رائٹ ونگ اور کچھ شرپسند عناصر اس احتجاج کے خلاف اپنی الگ مہم چلا رہے ہیں۔ ٹویٹر پر پچھلے کئی دنوں سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے پنکی چودھری، کٹر پنتھی ہے، اور اس نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ 13 مارچ کو ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا احتجاج نہیں ہونے دیں گے جو وقف بل کے خلاف ہو رہا ہے۔ انہوں نے پولیس کو ٹیگ کر کے مانگ کی کہ پولیس کو چاہیے کہ ہر حال میں اس احتجاج کی پرمیشن کو کینسل کرے، ورنہ ہم اپنے 10,000 لوگوں کو وہاں اکٹھا کریں گے، آئیں گے اور اس احتجاج کو نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ہم احتجاج کریں گے وقف بل کی حمایت میں کہ ہر حال میں وقف بل کا پاس ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں نے بات چیت کی محمد ادیب صاحب سے، تو انہوں نے صاف لفظ میں کہا پولیس کی ذمہ داری ہے ان شرپسندوں کو روکنا، کیونکہ پولیس نے ہمیں پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے احتجاج کرنے، تو ہم رکھیں گے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے دلی پولیس کی ذمہ داری ہے ایسے شرپسندوں کو روکنا، وہاں آنے نہ دینا، کیونکہ اگر یہ لوگ وہاں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ماحول خراب ہو جائے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے احتجاج کو، پروٹیسٹ کو ان لوگوں نے متاثر کرنے کی کوشش کی، خراب کرنے کی کوشش کی، اور ماحول خراب ہو گیا۔ اس لیے دلی پولیس پر بھی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو روکنا۔ پنکی چودھری نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے اپنی ویڈیو میں کہ 10 مارچ کی جو پرمیشن کینسل ہوئی ہے اس کا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پولیس پر دباؤ بنایا تھا، جبکہ سچائی یہ سامنے آئی کہ اب یہ رول ہے کہ پرمیشن لینے کے لیے 10 دنوں کا وقت چاہیے۔ اگر 10 دنوں سے کم کا وقت ہے احتجاج کی تاریخ میں تو پرمیشن نہیں ملتی ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ ہے۔ اس وجہ سے اس تاریخ کو 10 کے بجائے 13 تک بڑھا دیا گیا، لیکن پنکی چودھری نے یہاں پر بھی بلا وجہ کی کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال 13 مارچ کی تاریخ بہت اہم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ سے مسلمان ہوں گے۔ دن کے 10 بجے سے دن کے 2 بجے تک احتجاج جاری رہے گا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، مولانا اصغر امام مہدی سلفی، یا اسی طرح جو دوسرے رہنما ہیں مولانا عبید اللہ خان اعظمی، ڈاکٹر یاسین علی عثمانی اور دوسرے تمام لوگ اس احتجاج میں موجود رہیں گے۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی صاحب موجود رہیں گے، شیعہ عالم دین ہے وہ موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری کمیونٹیز نے بھی اس احتجاج کو باضابطہ سپورٹ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس احتجاج میں مسلمانوں کی کتنی تعداد شریک ہوتی ہے، کتنے مسلمان آتے ہیں، یا پھر مسلمان خواب غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ ادھر احتجاج چل رہا ہوگا، ادھر وہ سحری کھا کر سوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 13 مارچ کو یہ تصویر بھی عیاں ہو جائے گی، صاف ہو جائے گا معاملہ کہ مسلمانوں میں کتنی دلچسپی ہے وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر کے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک میں ملت ٹائمز کو زیادہ سے زیادہ فائنینشلی سپورٹ کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔